پاکستان میں ایسا ماحول کریٹ کیا جا رہا ہے کہ بھوچال ہی بھوچال ہو۔ انور مقصود جو لیجنڈ اداکار کے ساتھ ساتھ مزاحیہ طنز و مزاح کے ساتھ ساتھ تفریح فراہم کرتے ہیں اور ان کے الفاظوں میں وہ جادو ہوتا ہے کہ بندہ سن کر ہنسی نہیں روک سکتا۔ اسی شخص کے لیے کہا گیا کہ اسے اٹھایا گیا ہے، اغوا کیا گیا ہے اور تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ بالآخر انور مقصود ان خبروں سے تنگ آ کر وضاحت دینے پر مجبور ہو گئے۔ کہا کہ اگر میری کوئی پسلی، کوئی ہڈی، کوئی جگہ بھی ٹوٹی ہوئی ہوتی تو میں گھر میں کچن میں بریانی بھلا کیسے پکاتا۔ نہ مجھ پر تشدد ہوا اور نہ ہی میں زخمی ہوں اور نہ ہی مجھے اغوا کر لیا گیا ہے۔ ادارے میرے ہیں، ان پر بہتان اور الزام تراشی ہرگز قبول نہیں کروں گا۔ انور مقصود کے بارے میں یہ کہا گیا کہ انہیں اغوا کرنے کے بعد تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے، لیکن یہ وہ شخص ہیں جو ہر شخصیت کے لیے، ہر ادارے کے لیے قابل قبول ہوتے ہیں۔ تنقید کرتے ہیں تو بندہ سہ بھی لیتا ہے کہ انور مقصود کی بھلا دل میں کیسے کریں۔ انور مقصود جو طنز و مزاح کے بڑے ہی اچھے مقرر ہیں اور ان کے خطاب سننے کے لیے لوگ بڑے پریشان اور بیتاب ہوتے رہتے ہیں، اور پاکستان کے ایسے اداکار مخصوص ہی رہ گئے ہیں جیسے انور مقصود ہیں۔ کافی ان کے ساتھی اداکار دنیا سے بچھڑ چکے ہیں، لیکن انور مقصود واحد اداکار ہیں جنہوں نے پاکستان میں رہ کر ہر ادارے کو حدود میں رہتے ہوئے تنقید اسی لیے کی کہ ان کی اصلاح ہو، اور نہ ہی تنقید اس لیے کی کہ وہ تنقید برائے تنقید ہو، لیکن اسے سوشل میڈیا پر ایسے اچھالا گیا کہ انور مقصود کو اپنی وضاحت دینی ہی پڑی۔ انور مقصود بولے کہ مجھے کسی نے اغوا نہیں کیا اور نہ ہی میں اغوا ہوا ہوں۔ اگر اغوا ہوا ہوتا تو ہاتھ سے بھلا مائک کیسے اٹھاتا؟ اگر تشدد ہوتا تو میں بریانی بھلا کیسے پکا سکتا تھا؟ ناظرین، پاکستان کے اندر کافی دنوں سے نہیں بلکہ کافی سالوں سے وہ کام دشمن بھی نہ کر سکا جو اپنے ہی ملک میں رہنے والے افراد کر رہے ہیں۔ پاکستان کے اندر رہتے ہوئے پاکستان مخالف جو تقاریر ہیں، پاکستان مخالف جو ایجنڈا ہے، وہ دشمن سے کہیں دو ہاتھ اپنے کرنے لگے ہیں۔ پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا اور محاذ آرائی یہ نئی بات نہیں ہے۔ 76 برس سے پاکستان کے خلاف ہرزہ سرائی ہوتی رہتی ہے اور پاکستان کے اداروں کے خلاف بھی بیان اور بہتان بازی نئی نہیں ہے۔ انور مقصود کے لیے جو کہا گیا وہ انور مقصود نے اپنی زبان سے سنا دیا کہ یہ وطن میرا ہے اور میں اس وطن کا باشندہ ہوں۔ اگر مجھے تکالیف ہوتی تو میں شاید پاکستان سے دور ہی چلا جاتا، لیکن پاکستان میرا ہے اور اسی میں بسنے والے تمام پاکستانی میرا ہے، اور میں حب وطنی کا جو سرٹیفکیٹ ہے کسی سے لینے کا محتاج نہیں ہوں۔ تنقید برائے تنقید نہیں ہوتی، تنقید برائے اصلاح ہوتی ہے، جو انور مقصود مختلف سیمینارز میں کہتے رہتے ہیں۔ انور مقصود جو بیان دیتے ہیں وہ سنجیدہ ہوتا ہے۔